نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس ومنها وحياتك قبل موتك. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھا اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم سے کچھ تقاضا کیا. وہ تقاضا اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص میری عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد کس لیے پیدا کیا یہ بھی بتلا دیا. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کیا ہم اس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، یہ اب ہمارے انڈر میں آتا ہے. محترم سامعین، آج جو آپ کے سامنے بات کرنا ہے عنوان آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے صرف ایک ہی موقع. دیکھیے، ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ہمارا دشمن ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جسے اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بنا لو. یہ شیطان، یہ مردود جس نے ہمارے ذہنوں کے اوپر کچھ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن یہ شیطان جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ اس کا مکر بہت ہی کمزور ہے. یہ شیطان، اس کی چال بہت کمزور ہے. یہ ہم جب ہماری ایمان کی قوت کمزور ہوتی ہے تو یہ شیطان کی طاقت ہمارے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے. اگر ہمارے ایمان کی قوت اور طاقت اگر مضبوط رہے گی تو یہ شیطان کی طاقت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں چل سکتی. اگر ہم شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو شیطان اب اپنا سارا بس ہمارے اوپر چلاتا ہے، پھر ہمارے ذہنوں پر قبضہ کرتا ہے، ہمارے پورے جسم پر قبضہ کرتا ہے. اور آج جو نماز سے مسلمانوں کی دوری ہے، اس دوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں یا کوئی یہ ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ ساری چیزیں کہ شیطان نے اپنا اختیار اس انسان کے اوپر جما لیا ہے اور اپنی طاقت کو انسان کو جمانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شیطان انسان کے اوپر مکمل طاقت اپنی لگا کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندے اور ایمان والے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. دیکھیے، اس دنیا میں شیطان ہمیں وسوسہ دلاتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا، ابھی کچھ دن اور گزارنا ہے، بعد میں عبادت کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو عمر کیا ہے،
ابھی چند سال اور تھوڑی برائی کر لیتے ہیں، چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے، توبہ تلہ کر لیں گے۔ کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ کس کی زندگی کب تک ہے؟ وہ سارے کے سارے لوگ آج قبر میں جا کر سوئے ہوئے ہیں، جن کی امنگ تھی، جن کی خواہش تھی، جو سوچتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ابھی ہمیں 30 سال 40 سال اور جینا ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو قبر میں جا کے سو چکے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے ہم وہم و گمان نہیں کر سکتے تھے کہ اب ان کا ابھی انتقال ہو جائے گا۔ ہماری مجلس میں بیٹھنے والے نذیر بھائی، کیا پتا تھا؟ کسے معلوم تھا؟ کیا ان کو پتا تھا یا ہم کو معلوم تھا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہاں سے جائیں گے اور کچھ دنوں میں خبر آ جائے گی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی جس کا 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کب کس کی موت آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اس کا متعین وقت آتا ہے اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ یہ موت یہیں سے آخرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے مرنا نہیں ہے، یہیں سے دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی موت سے شروعات ہوتی ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ماں کی پیٹ، یعنی ماں کی کوکھ کے اندر انسان وہاں زندگی کچھ گزارتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس دنیا کی زندگی میں آتا ہے۔ تیسری زندگی اس دنیا کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ جنت یا جہنم، وہ آخری فیصلے والا مرحلہ ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو ہے، پہلا مرحلہ جو ماں کے پیٹ کا ہے وہ تو ایسے گزر جاتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ پورا کھیل تیسرا اور چوتھے مرحلے کا پورا کھیل یہ دوسرے مرحلے کا ہے۔ اگر دوسرا مرحلہ ہم نے اچھا بتایا ہے، اچھا گزارا ہے، تو تیسرا اور چوتھا مرحلہ ہمارا بہت ہی بہتر ہوگا۔ اگر ہم نے دوسرے تیسرے مرحلے کے اندر کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے تو تیسرا اور چوتھا مرحلہ بڑا کٹھن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا پیش کر رکھا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی سے کہا جاتا ہے، برزخی زندگی ہے، موت کے بعد کے جتنے مراحل ہے اس زندگی کے تعلق سے تم دیکھ لو کہ تم نے وہاں کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ مدت دی ہے، زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والے مراحل کے بارے میں سوچ لو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آگے دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملے پر اگر ہم غور کر لیں گے تو سارا کا سارا معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ حاسبوا انفسکم، تم اپنے بارے میں حساب کرو، قبل ان تحاسب، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کیا مطلب؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا بھیج رکھا ہے، تو اس کے تعلق سے اپنا محاسبہ آج کر لو، کل تمہارا اللہ رب العالمین وہاں حساب لے گا۔ قیامت کے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ابھی حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ، اللہ سوال کرے گا، اس سوال سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے بارے میں سوچ لو تم نے کیا کر رکھا ہے۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہے، دکان کھول کر یا کوئی بھی تجارت لے کے بیٹھتا ہے، اس تجارت کا حساب مہینے کے آخر میں کچھ لوگ روزانہ کرتے ہیں، کچھ کا حساب ہفتے کا ہوتا ہے، کچھ کا مہینے کا ہوتا ہے، کچھ کا سال کا ہوتا ہے۔ تو انسان
جب سے اپنا بزنس شروع کرتا ہے، اپنی تجارت شروع کرتا ہے، اس دن سے لے کر کے وہ جب تک اس کا حساب کا دن متعین ہوتا ہے، اس دن تک پورا حساب وہ خود کر کے رکھتا ہے۔ یہی مثال لے لیجئے، ہم دنیا کے اندر یہاں جی رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، ان گناہ کو شمار کر کے اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کریں۔ یہ نیا مہینہ، نیا سال محرم کا نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور 10 دن گزر چکے ہیں۔ اس مہینے میں اتنے خرافات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں 1 سال اور جینے کا موقع دیا، ہم نے پچھلے سال میں کتنی برائیاں کی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے، عبادت میں کہیں ہم سے کمی تو نہیں رہ گئی ہے؟ اس کو پورے کرنے کے لیے بزنس مین جب سال دوسرا آتا ہے تو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے غور کرتا ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں آگے کیسے جینا ہے، ہمیں آگے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا ہے جو آخرت کی زندگی ہماری برباد ہو جائے۔ تو اپنا حساب، اس سے پہلے اللہ حساب لے لے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ لا یزول قدم عبد، کہ بندے کے دونوں قدم آگے نہیں بڑھیں گے، جہاں ہوں گے وہی ٹھہر جائیں گے۔ حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لے جائے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، اے بندے بتلا، تجھے عمر تو ملی تھی، تو نے اتنی زندگی گزاری تھی، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے لمبی عمر مل جائے، لیکن جتنی لمبی عمر اتنے ہی زیادہ حساب دینا ہوگا۔ عمر کے بارے میں بتلا، تو نے اتنی زندگی پائی، اس کو کہاں لگایا؟ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اس سوال سے پہلے ہم اپنا سوال کا جواب تیار کریں۔ کیسے جواب تیار کریں گے؟ کیا معاملہ ہوگا کہ ایگزام کے پیپر آنے سے پہلے رٹ لینا نہیں، بلکہ ہمیں جو اللہ نے اتنی زندگی عطا کی ہے، کتنی بھی سال ہم نے زندگی گزاری ہے، ان سارے کے سارے سال کے بارے میں، ان زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا جواب ہم کیسے دے پائیں گے؟ یہی موضوع کا پورا محصل ہے کہ آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس سے دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے تیار کرنا ہے؟ کہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھڑی ہماری اللہ کے رضا مندی کے لیے ہو، ہمارا ہر وقت اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہو، ہمارے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور ہمارے ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ وہی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اسی لیے گزارے۔ عبادت کا وقت ہے، عبادت کرے، نماز کا وقت آئے، نماز پڑھے، مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا دیتا ہے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کہتے ہی مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کے اندر مؤذن کہتا ہے، اے ایمان والو نماز کے لیے آ جاؤ، اے میرے مسلمانوں نماز کے لیے آ جاؤ، اے اسلام والے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ تمہیں نماز کے لیے اپنے مسجد میں بلاتا ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتے رہتا ہے، نماز سے بلاتے رہتا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا اور ہم نماز سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہی اپنے پوری زندگی کا جواب ہے کہ ہم نے کیا کر رکھا ہے، کیا کیا ہے۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا کہ بندے بتلا، تو نے جوانی پائی تھی، اس جوانی کو تو نے کیا کیا تھا؟ جوانی کی مدت تو کہاں لگایا تھا؟ تجھے اللہ رب العالمین نے پوری طاقت عطا کی تھی۔ ایک کچھ حدیث کے اندر وعن جسمی فیما ابلاہ، کہ تجھے اللہ نے اچھا خاصا جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، توانائی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ وعن جسمی فیما ابلاہ وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں لگایا تھا؟ جوانی کے مرحلے بہت ہی حساس مرحلہ ہے، اسی مرحلے میں انسان بہکتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد تو بہکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جوانی کے ایام میں انسان اکثر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جوانی کے ایام میں انسان سوچتا ہے ابھی بڑھاپا آئے گا عبادت کر لوں گا، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، لیکن میرا رب تو تم سے جوانی کے بارے پوچھے گا، وعن شبابی فیما ابلاہ، بتلاؤ تم نے جوانی تو پائی تھی، اس جوانی کو تم نے کیا کیا تھا؟ تو جوانی کے ایک ایک منٹ سیکنڈ کے بارے پوچھا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ،
مال کے بارے میں سوال ہوگا. مال کے اندر دو سوال ہے. کمایا کہاں سے؟ من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے ہے؟ آج انسان سوچتا ہے کہ جہاں سے بھی کما لوں میری مرضی نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم ویسے کماؤ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتلایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے. یعنی حلال کمائی کمایا جائے اور کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کیونکہ حلال کمائی کے تعلق سے جواب دینا آسان ہوگا، لیکن جب حرام کمائی ہوگی تو ہم جواب کہاں دے پائیں گے؟ من این اکتسب، مال کو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کس طرح سے کمایا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اس کا جواب دینا ہوگا. صرف کمانے کا نہیں بلکہ اڑایا کہاں، خرچ کہاں کیا. فیما انفقا، کما تو لیا تھا، مال تو بہت سارا آ گیا تھا، اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا، اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ تمہارے پاس بہت سارے بینک بیلنس تھے لیکن کہاں خرچ کیا بتاؤ. اب ایک روپیہ، ایک پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں بتلانا ہوگا. اگر ہم اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں، مسجد تعمیر میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جواب بہت آسان ہوگا. اپنی ضرورت کے بغیر ہم خرچ کرتے ہیں اس کا جواب بھی آسان ہوگا. لیکن حرام میں اگر ہم نے اڑایا ہے، اگر ہم نے نشے والی چیزوں میں اڑایا ہے، ہم نے ویسے ہی بچوں کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی عیاشی کے لیے اڑا دیا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا. بچوں پہ خرچ کرنا ہے لیکن ضرورت پر، ایسا نہیں کہ 10 روپے ضرورت ہے اس کو 100 روپے خرچ کرا دیا جائے. یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ بگڑنے کا مرحلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. بچے کی ضرورت 10 روپے کی ہے اور ہم اس کو 100 روپے اس کی ضد پر دے دیتے ہیں، یہ بچہ بگڑنا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی عادت بگڑتی ہے. جبکہ اللہ نے کہا، اللہ نے صاف الفاظ میں کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تم فضول خرچی مت کرو. تبذیر کی تعریف اور تفسیر مفسرین ایک ہی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ہماری ضرورت جتنی ہے اتنا خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ تبذیر میں آتا ہے، یعنی فضول خرچی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرما صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وکان الشیطان ربی کفورا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. تو گویا معلوم ہوا اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو ہم بھی ناشکری کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اگر نافرمانی کرو گے تو میں عذاب دوں گا. عذاب کس صورت میں؟ یہی صورت ہوتی ہے دنیا کے اندر مال میں کمی آ جانا، تنگی آ جانا، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ انسان کا پورا ستیہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیں اور اپنے مال کو وہی خرچ کریں جہاں ضرورت ہے. اس سے زیادہ ادھر ادھر خرچ کرنے سے یہ تبذیر کے اندر داخل ہوتا ہے. تو تبذیر سے یعنی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. 5واں سوال جو ہوگا وعن علمہ فیما عمل، علم حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا. علم تو بہت حاصل کر لیا، بہت سی تقریریں سن لی تھی، لیکن تقریروں کو سننے کے بعد، درس کو سننے کے بعد واٹس ایپ پر بہت سارے میسج بھیج دیا کرتے تھے یا پڑھ لیا کرتے تھے، اس پر عمل کتنا کیا. عمل کے بارے میں سوال ہوگا. عمل کے بارے میں سوال ہوگا تو عمل سب سے پہلی چیز، عمل علم کے بعد عمل یہ شرط ہے. اگر عمل نہیں ہے تو جواب کیسے دیں گے؟ اور یہ سوال حتمی ہے، لازمی ہے، اور یہ سوال کا جواب دیے بغیر انسان وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. تو یہ 5 سوال بہت عام ہے، اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے. قبر کے بھی 3 سوال ہیں. وہ سوال بہت آسان ہے، جواب بھی اس کو ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن جواب کس طرح دے پائیں گے؟ اس کے جواب دینے کے لیے صرف ایسے ہی نہیں زبان سے دے دیے، ہماری پوری زندگی اس کو مطالبہ کرتی ہے. مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رب کون ہے اس کا جواب دینا تو آسان ہے، میرا رب اللہ ہے. اللہ میرا رب، جواب دینے کے لیے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. پوری زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا، تب جا کر جواب ہم سے بن پائے گا. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
تو دین اسلام کہنے کے لیے دین کے ایک ایک قانون کو ماننا ہوگا اور تمام کے تمام فرامین کو ماننا ہوگا. ایسا نہیں کچھ کو پکڑ لیا کچھ کو چھوڑ دیا, کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, وقت آیا پڑھ لیا نہیں ملا چھوڑ دیا. نہیں, بلکہ اسلام کو پورا پورا فالو کرنا ہوگا. نبیوں کا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب تو بہت آسان ہے لیکن وہی دے پائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. صرف فالو نہیں بلکہ آپ کی ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں. اتباع کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہہ دے اس کے مطابق چلتے رہنا, جو کر دے اسی کے مطابق ہمیں کرتے رہنا. اسی کا نام اتباع نبی ہے. اور اتباع نبی جو کرے گا وہی وہاں جواب دے پائے گا. یہ پورا تعلق دنیا کا آخرت سے بہت گہرا ہے. انسان یہ سوچتا ہوگا کہ ابھی تو بہت لمبا موقع ہے, وقت مل جائے گا. اللہ رب العالمین نے صاحب الفاظ فرما دیا. دیکھیے سورہ منافقون کی آخری 3 آیات سے بہت ہی واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین کو نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے. دیکھیے یہاں پر مال اور اولاد دو چیزیں. انسان آخرت کو کب بلاتا ہے؟ کبھی کبھی اپنے اولاد کی وجہ سے, کبھی اپنے مال کی وجہ سے. مال کے کمانے میں یا مال کی وجہ سے انسان دنیا ما فیہا کو کمانے کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اللہ نے کہا ایمان والو تم اپنے مال اور اپنے اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا. یا اللہ رب المخاطب ایمان والوں کیا ہے؟ عام لوگوں کو نہیں, کسی کافر کو نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان والے کو مخاطب کیا ہے کہ اہل ایمان, اے ایمان لانے والو تم سنو, تم اللہ کے ذکر سے اپنے اولاد اور اپنے مال کے سے غافل مت ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے مال اور اپنے اولاد کو لے کر کے اللہ کے ذکر سے اگر غافل ہو گئے تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو مال اور اولاد اس دنیا کے اندر ہم آخرت کو بلاتے ہیں, یہی دو بنیادی چیزیں ہیں مال اور اولاد کو لے کر کے. مال کمانے میں نماز کو انسان چھوڑ دیتا ہے, تجارت چھوٹ جائے گی, نماز پڑھیں گے 2-4 کسٹمر چلے جائیں گے, یہی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے. اللہ کا ذکر نماز, اللہ کا ذکر قرآن تلاوت, اللہ کا ذکر دعا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کئی چیزوں کے اندر ہے. اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے لگ جاؤ اپنے آمدنی کے لیے, تجارت کے لیے لگ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بھی کرو. یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے. اپنے مال کو لے کر کے انسان اکثر اللہ کا ذکر جب بھولتا ہے تب حرام میں پڑتا ہے. حرام کمائی وہی شروع ہوتی ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ کو بلا دیا وہیں سے حرام کمائی شروع ہوتی ہے, سودی کاروبار شروع ہوتے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین انسان یاد رکھے گا وہاں کبھی بھی حرام کام نہیں کرے گا. اور اولاد کو لے کر بلا دینا, اولاد کو لے کر بلا دینا یہی ہے کہ اولاد کی محبت میں انسان اتنا آ جاتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. کبھی کبھی اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں آ کر کے انسان اپنے رب کے احکامات کو بلا دیتا ہے. تو اولاد اور مال کو لے کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے ورنہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. آگے دیکھیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں جو رزق ادا کیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرو. اور اللہ صاف کہتا ہے تمہیں جو مال ملا ہے وہ تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ صاف کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم, ہم نے تم کو جو دیا ہے یعنی جو مال تم نے محنت کی ہے اس محنت کے بقدر ہم نے تم کو جو رزق ادا کیا ہے اس رزق میں سے تم خرچ کرو. یہ مت سوچنا کہ اس پر پورا ہمارا حق ہے, نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے وہ غریب مسکین بندے جو بھوکے رہنے والے ہیں, جو پریشان حال ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے کہا خرچ کرو. ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. اب ہم میں سے کس کو معلوم کب کس کی موت آ جائے؟ موت آنے سے پہلے خرچ کرو.
یعنی جب موقع مل جائے، جب وقت مل جائے، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات فرمائی، فیقول رب لولا اخرتنی۔ وہ لوگ کہیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا میں خرچ نہیں کیا یا اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہ گئے، جب ان کے پاس موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، تو وہ لوگ کہیں گے لولا، کاش کہ تھوڑا اور وقت مل جاتا، تھوڑا اور مہلت مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرتا۔ موت جب انسان کے قریب آ جائے گی، اس وقت بندہ کہے گا کہ تھوڑی اللہ مہلت دے دیتا، کاش کہ تھوڑی اور مہلت مل جاتی تو میں بہت خرچ کرتا۔ فاصدق واکن من الصالحین، اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ میں نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ آگے کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی تمنا کے مطابق انسان یہ سوچتا ہے تھوڑی مہلت مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے گا، میں صدقہ کر لوں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وَيُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جاتی ہے، یعنی اس کو ٹالا نہیں جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ روح قبض کر کے رہتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے آگے بھی فرما دیا کہ اللہ رب العالمین باخبر ہے ان چیزوں سے جس کو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے تمام کے تمام اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ تو آپ غور کیجیے، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کن باتوں پر ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ وہ یہی کہا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، اس سے موقع و غنیمت جانے، اور آخرت زندگی آنے سے پہلے ہم اپنا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر کے رکھے، اور جو ہم سے بن سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر اسلام، حاضر جمعہ، اللہ رب العالمین نے ایک سورہ مومنون کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا، بہت ہی جامع آیت ہے سورہ مومنون کی 99 اور 100 نمبر کی آیت، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب یہاں تک جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قال رب ارجعون، تو وہ لوگ کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے لوٹا دے، مجھے ایک مہلت اور دے دے، مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے دے، مجھے اور وقت دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ اور وقت مل جائے تاکہ میں دنیا میں جاؤں، اور دنیا میں جانے کے بعد میں نیک اعمال کروں، صالح اعمال کروں، وہ نیک اعمال جس کو میں نے چھوڑ رکھا تھا، یعنی اس کو میں نے دنیا میں نہیں کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کلا، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے، اب کوئی وقت نہیں ملنے والا ہے، یعنی دنیاوی زندگی جو ہے اسے غنیمت جان لیجئے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی تھی وہ حدیث بہت جامع ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزیں جو ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانے۔ ان میں سے ایک جو سب سے آخر میں ہے وہ حیاتک قبل موتک، آپ کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک سنہرا موقع دیا ہے، یہ موقع جو ہمیں ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ کس سے پہلے؟ اس سے قبل کہ تمہاری موت آ جائے، تو موت آنے سے پہلے دنیا کی زندگی کو ہم اچھی بنا لیں تاکہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر سے بہتر بن سکے۔ اللہ سے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر
جو اللہ جیسے اعمال ہم سے چاہتا ہے ویسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں آخرت تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اس دنیا کے اندر یا اللہ ہمیں عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک اعمال کے ساتھ یا اللہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان پر ہمارے ثابت قدمی عطا